बख्त नसर ने 586 कबल मसीह में यरूशलेम पर हमला करके यहूदियों का फर्स्ट टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी गिरा दिया और यहूदियों को गिरफ्तार करके ईरान यानी बाबुल ले गया। दूसरा बड़ा हमला रोमियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 70 साल बाद किया और उनका सेकंड टेम्पल गिरा दिया। ये टेम्पल यहूदियों ने साइरस अव्वल यानी हम मुसलमान इन्हें जुल्करनैन समझते हैं कि इजाज़त और माली मदद से बनाया था। साइरस के यहूदियों के साथ ताल्लुकात की वजूहात आगे आएंगी। इन दोनों हमलों के दौरान यहूदियों के चंद खानदान भागकर अरब इलाकों में पनाह गज़ी हो गए। वो इलाके आज के लबनान, उर्दन, शाम, सऊदी अरब और इराक में वाक़े थे। ये ख़ानदान बादज़ां मज़राही यानी मिज़राही कहलाने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना मुनव्वरा में मौजूद यहूदी मज़राही थे। ये अरबी यहूदी हैं। यूं यहूदियों की 3 नस्लें हो गईं। अश्कनाज़ी, ये ईरानी नस्ल हैं। इनका फैलाव सेंट्रल एशिया, रूस और ईस्टर्न यूरोप की तरफ था। ये जंगजू और जालिम होने की वजह से मुख्तलिफ औक़ात में रूस और जर्मनी से मार खाते रहे। हिटलर ने भी इन्हीं को मारा था और आज इसराइल पर भी यही लोग काबिज़ हैं और ये कभी गज़ा और कभी ईरान पर हमले कर रहे हैं। आखिर में इनके साथ वही सलूक होगा जो हिटलर या रूसियों ने किया था। दूसरे सफ़ारादी हैं। ये यरूशलेम से स्पेन और पुर्तगाल की तरफ निकल गए थे। स्पेन के मुसलमान दौर में ये मुसलमानों के बहुत करीब हो गए। ये स्कॉलर और साइंसदान थे। कुर्तबा और गिरनाता के उरूज में इनका बहुत किरदार था। 1492 में गिरनाता के सुकूत के बाद ये अलजायर, ट्यूनिस, मोरक्को और इस्तंबुल चले गए। ये पुरअमन और पढ़े लिखे हैं। फसाद और लड़ाई मारकटाई से परहेज करते हैं। और तीसरे यहूदी मज़राही हैं। ये अरबी यहूदी हैं। इल्म और तिजारत इनके 2 शुगल हैं। यहूदियों के ज़्यादातर स्कॉलर्स मज़राही होते हैं या सफ़ारादी। ये मुसलमानों के बहुत करीब रहे। ये आज भी हैं। ये इस्राएली रियासत के भी खिलाफ हैं। इनका दावा है अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल के नसीब में रियासत नहीं लिखी थी। हम जब भी रियासत बनाने की कोशिश करते हैं हमें बुरी तरह मार पड़ती है, लिहाजा हमें इस्राइल के ख़ब्त से निकल जाना चाहिए। ये फ़लस्तीनी मुसलमानों के हुकूक़ के भी हामी हैं। ये इनके लिए हमेशा एहतजाज करते हैं। ये चेहरे मेहरे से भी अरबी लगते हैं। हम्मास और हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन जब किसी यहूदी इमारत पर हमला करते हैं तो ये सबसे पहले ऐलान करते हैं अरबी यहूदी फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। मज़राही और सफ़ारादी चुपचाप निकल जाते हैं और बाकी लोगों को ये कत्ल कर देते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मज़राही यहूदियों में से थे। आप चेहरे मेहरे से भी अरबी लगते थे। आपका रंग ज़ैतूनी, बाल स्याह और आँखें भूरी थीं, जबकि अश्कनाज़ियों की रंगत सफ़ेद और बाल सुनहरे होते हैं। चुनाचे ये लोग जब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पेंटिंग बनाते हैं तो ये उनका रंग गोरा और बाल सुनहरी कर देते हैं। मज़राही और सफ़ारादी यहूदियों का मुसलमानों के साथ कोई फड्डा नहीं। हमसे अश्कनाज़ी लड़ रहे हैं। ये मुसलमानों से क्यों लड़ रहे हैं? इसकी वजूहात आगे आएंगी। ताहम मुसलमानों के साथ इस लड़ाई में इन्हें सफ़ारादी और मज़राही सपोर्ट नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने जोधा, यहूदा या यहूदियों पर बहुत करम किया था। उसने बनु यहूदा में 2 पैगंबर और 2 किताबें उतारीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों बनु यहूदा से थे। ज़बूर और इंजील भी इन्हीं पर उतरी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा ज़हूर भी यहूदियों में होगा। लेकिन आप इनकी बदबख्ती देखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब तक भी इन्हीं ने पहुँचाया था। आप यहूदी अल-नस्ल थे, लेकिन यहूदियों ने ही आप पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। हज़रत मरियम गैलीली के गांव नसरा से ताल्लुक़ रखती थीं। ईरान में लोग कदीम ज़माने से नाम के साथ अपने गांव या शहर का नाम लिखते हैं। यहूदी चूँकि तवील अरसा ईरान में रहे थे, चुनाचे ये भी नामों के साथ गांव या शहर का नाम लिखने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नसरा की वजह से नसरानी या यशुआ फ्रॉम नज़रत कहलाते थे। हम मुसलमान नसरा की वजह से ही ईसाइयों को नसरानी कहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का असल नाम यशुआ था। लोग इन्हें यस्सू भी कहते थे। यहूदी रिवायात और बाइबल के मुताबिक हज़रत मरियम का जोसेफ के साथ निकाह हुआ, लेकिन रुखसती से कबल जोसेफ काम पर चला गया। वो तरखान था और तामीराती काम करता था। उसकी गैर मौजूदगी में हज़रत मरियम हामिला हो गईं। गांव के लोगों को इल्म हुआ तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया।
زنا کے جرم میں سنگساری بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی سزا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آمد سے قبل مدینہ منورہ میں یہودی اکثریت تھی، چنانچہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں بھی یہودی سزائیں رائج تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اسلام نے سنگساری سے قبل 4 سچے اور غیر متنازع گواہوں کو انصاف کے عمل کا حصہ بنا دیا۔ اس سے قبل صرف الزام کافی سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جوزف کو خواب میں بشارت دی، مریم بے گناہ اور معصوم ہے، یہ بچہ باپ کے بغیر پیدا ہو رہا ہے اور یہ بڑا ہو کر یہودیوں کا مسیحا ہوگا، لہٰذا تم مریم اور بچے کو بچاؤ۔ جوزف حضرت مریم کے گھر پہنچا اور انہیں بچا کر یروشلم لے آیا۔ یروشلم کے مضافات میں بیت اللحم تھا، یہ حضرت مریم کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے۔ اسلامی روایات اس سے ذرا سی مختلف ہیں۔ ان کے مطابق حضرت مریم نصرہ سے اپنے خالو حضرت زکریہ کے پاس بیت اللحم آ گئیں۔ حضرت زکریہ کی عمر اس وقت 90 جبکہ حضرت مریم کی خالہ الزبتھ 80 برس کی تھیں۔ یہ دونوں بے اولاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی دعا سے انہیں اولاد نرینہ عطا کی، جبکہ سورہ آل عمران کے مطابق حضرت زکریہ نے خود بھی پاکیزہ اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ بچے کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں اور ہم عمر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا کی۔ عیسائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جان یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دریائے اردن سے بپتسمہ دیا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللحم میں جوزف کی موجودگی میں ہوئی، تاہم قرآن اور اسلامی روایات میں جوزف کا کوئی ذکر نہیں۔ قصہ مزید مختصر، اس زمانے میں یروشلم پر ہیرود بادشاہ کی حکومت تھی۔ اسے کسی جوتشی نے بتایا، یہودیوں میں ایسا بچہ پیدا ہو چکا ہے جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر ہیرود نے یہودیوں کے 2 سال سے قبل عمر بچوں کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ جوزف کو علم ہوا تو وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر فوراً مصر چلا گیا۔ یہ لوگ 4 سال مصر میں رہے اور ہیرود کی وفات کے بعد نصرہ واپس آئے۔ نصرہ گیلیلی کے ساحلی علاقے کے قریب تھا۔ یہ سمندر اور پہاڑیوں کے درمیان زرخیز وادی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی اسی علاقے میں گزری۔ ان کے ابتدائی ساتھی بھی گیلیلی سے تعلق رکھتے تھے اور وہ مچھیرے تھے۔ سینٹ پیٹر جو عیسائی تاریخ میں اتنے ہی اہم ہیں جتنے اسلامی تاریخ میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ بھی مچھیرے تھے اور ان کی ملاقات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گیلیلی میں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ 32 سال کی عمر پر اختلاف پایا جاتا ہے، یروشلم آئے اور یہودی علماء اور ربیوں نے ان پر توہین مذہب کا الزام لگا دیا۔ یروشلم اس وقت رومیوں کی کالونی تھی اور یہ یہودیوں کی وجہ سے یہودیہ کہلاتا تھا۔ گورنر پونٹس پائلٹ اس کا والی تھا۔ قصہ مزید مختصر، ربیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 40 کوڑوں اور صلیب پر چڑھانے کی سزا سنا دی اور گورنر نے اس پر عمل درآمد کر دیا۔ قرآن اور اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، جبکہ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جان دے دی تھی۔ ساتھیوں نے ان کی میت صلیب سے اتار کر قریبی غار میں رکھ دی، جہاں سے یہ 3 دن بعد غائب ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کے خواب میں آئے اور انہیں بتایا، میرے اللہ نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، لیکن میں دوبارہ واپس آؤں گا۔ اسلامی اور عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق شہر کے جامع امیہ کے سفید مینار سے اتریں گے۔ مجھے ان تمام جگہوں کی زیارت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق آپ اس وقت دوبارہ تشریف لائیں گے جب فلسطین اور شام کا علاقہ دجال کے قبضے میں ہوگا اور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اگر ہم اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہودیوں کی ہسٹری کا تجزیہ کریں تو ہم 3 نتائج پر پہنچیں گے۔ اول، یہودی پورا بنی اسرائیل نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے صرف ایک قبیلہ ہیں اور 2700 سال سے انہوں نے باقی 10 قبائل کو اقتدار اور زمین سے محروم رکھا ہے۔ یوں ان کی پہلی لڑائی بنی اسرائیل کے 10 قبائل سے ہے اور یہ قبائل 3500 سال سے اپنے حق کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے آج کے اسرائیل کو پورے بنی اسرائیل یعنی 12 قبائل کے لیے پرومسڈ لینڈ قرار دیا تھا۔ یہ صرف بنو یہودا کا حق نہیں،
چنانچہ یہ صرف فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، یہ بنی اسرائیل کے باقی قبائل سے بھی حق تلفی کے سزاوار ہیں۔ تیسرا، یہودیوں میں مزراحی اور سفارادی گروہ بھی موجود ہیں۔ یہ بھی اس غلبے اور جنگ کے خلاف ہیں۔ یہ اسے اشکنازیوں کی بدماشی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہ سارا فساد یہودیوں کے ایک گروہ کا مچایا ہوا ہے اور اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا، اگر کوئی مذہبی لڑائی تھی تو وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان تھی۔ یہودیوں نے نہ صرف عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا تھا بلکہ انجیل کو بھی جلا دیا تھا۔ یہودیوں نے بعد ازاں عیسائیوں پر اس قدر تشدد کیا تھا کہ یہ بیچارے سینٹرل ایشیا، روس، یونان اور دوسری طرف روم اور پیرس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ عیسائی 1945 تک 2000 سال یہودیوں سے بدلہ لیتے رہے۔ یہودیوں نے آج تک جتنا نقصان اٹھایا عیسائیوں کے ہاتھوں اٹھایا، اور عیسائیوں کو جتنا نقصان ہوا یہودیوں سے ہوا۔ سقوط غرناطہ کے بعد امید ہے کہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔